حاضرین گرامی، یہی کوئی سن 8 ہجری کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے حنین کی طرف نکلے، جیسا کہ مسند احمد، سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان اور حدیث کی دوسرے کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حنین، کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، فمررنا بسدرۃ، ہمارا گزر ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہوا، فقلنا یا نبی اللہ، تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات فإن المشركين كانوا يعلقون أسلحتهم ويعكفون عليها أي يقيمون عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة انها السنن والذی نفسه لترکبن سنن من کان قبلکم، کہا اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے بھی آپ ایک درخت بنا دیجئے جیسا کہ مشرکین اپنے لیے ذات انوات کو درخت بنائے ہوئے ہیں، جس پر وہ اسلحہ ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں اور جس کی وہ پجاوری کرتے ہیں، ایسا ہی ہمارے لیے بھی آپ ایک درخت مخصوص کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو کہا سبحان اللہ، تعجب کے ساتھ کہا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک معبود بنا دیجئے، جیسا کہ غیروں کے پاس کئی سارے معبود ہیں، ہم بھی ان کی عبادت کریں۔ اللہ کی قسم، یہ تو نقش قدم کی پیروی ہے، اور یاد رکھو تم گزشتہ امتوں کی نقش قدم کی پیروی کرو گے۔ اور پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، جسے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نذر مانا تھا کہ وہ مقام بوانا میں ایک اونٹ ذبح کرے گا، جیسا کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ انی نذرت ان انحر ابلا ببوانا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میں نے نظر مانی ہے کہ میں مقام بوانا میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، اگر اللہ رب العالمین نے میرا فلاں اور فلاں کام کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا اس میں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی بت پرستی کی جاتی تھی؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ هل كان فيها عید من اعیادهم، پھر کہا کیا اس میں جاہلیت کی کوئی عید منائی جاتی تھی یا مشرکین وہاں پر کوئی عید منانے کا اہتمام کرتے تھے؟ قالوا لا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی بنذرک فإن وفاء لنذرک، کہا کہ تم اپنی نذر کو پوری کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نذر پوری نہیں کی جاتی جو اللہ رب العالمین کی معصیت کے لیے رکھی گئی ہو۔ اور اسی طرح ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور اسی طرح اس نذر کو پورا نہیں کیا جائے گا جس کی طاقت ابن آدم کو نہ ہو، جس کی طاقت انسان کو نہ ہو۔ اور پھر سنن ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کی نقالی کرے، دوسروں کی نقالی کرے، دوسروں کی تہذیب و تمدن کو اپنائے، ہماری اپنی تہذیب و تمدن کے باوجود دوسرے کے تہذیب و تمدن کو اختیار کرے، ہماری اپنی قومی نشانات ہونے کے باوجود بھی دوسروں کے قومی نشانات کو اپنائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہے، آپ ذرا ہمارے ساتھ پیچھے چلے، تقریباً 269 یا 270 عیسوی کی بات ہے، یعنی بعثت نبوی سے تقریباً 300 سال پہلے
تقریباً 300 سال پہلے رومیوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام کلادیس ثانی تھا. اس نے وثنیت اور بت پرستی کی دعوت دے رکھی تھی اور اس نے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک قانون وضع کر رکھا تھا. وہ قانون یہ ہے کہ انسان جب شادی شدہ ہوتا ہے، انسان جب بیوی اور بچوں والا ہوتا ہے تو میدان کارزار میں اور میدان جنگ میں وہ بہادری سے نہیں لڑتا، وہ جافشانی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے یہ قانون بنایا کہ نوجوانوں کو اور فوجیوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ شادی اور گھر بار کی الفت، بیوی بچوں کی محبت انسان کو جنگ میں جافشانی کرنے اور بہادری دکھانے سے روکتی ہے. اس لیے فوجیوں کو اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے یہ حکم غیر طبعی ہے، یہ انسان کی جبلت اور اس کی طبیعت کے برخلاف ہے. اس لیے اس حکم کی مخالفت ضروری تھی. اسی لیے لوگوں نے اس حکم کی مخالفت کی. علی اعلان تو نہیں کیا کیونکہ بادشاہ وقت کا یہ فرمان تھا، اس لیے اس فرمان کی مخالفت علی اعلان تو لوگوں نے نہیں کیا، لیکن خفیہ طور پر لوگوں نے شادیاں کرنا شروع کر دی. خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر شادیاں کرنا شروع کر دی. اور ان شادیوں کو کروانے میں ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا وہ ان شادیوں کو کرواتا تھا. اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دین مسیحی میں شادی بیاہ کی ذمہ داری کورٹ یا پھر اس شخص کی ہوتی ہے جو گرجا گھر کا مالک ہوتا ہے، یعنی پادری. تو وہ پادری لوگوں کی شادیاں کروانے لگا خفیہ طور پر، جو کہ ظاہر سی بات ہے یہ حاکم وقت کے حکم کی خلاف ورزی تھی. اور شدہ یہ بات حاکم وقت کو لگی، یہ بات حاکم وقت کے پاس پہنچی تو حاکم وقت نے ویلنٹائن کو قید کروا دیا اور اسے طاق زندہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پادری ہوتے ہوئے حاکم وقت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے اسے قید میں ڈال دیا. اس کے بعد دوران قید اس سے کسی نے کہا کہ جو جیلر ہے، جو اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کی بیٹی اندھی ہے، اس کی بیٹی نابینا ہے، لہذا آپ اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ رب العالمین اس کی بینائی کو لوٹا دے. اس پادری نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کے بینائی کو لوٹا دیا. اور اس کے بعد جب اس لڑکی کے بینائی کو اللہ رب العالمین نے لوٹا دیا تو اس پادری کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی. یہ پادری اس جیلر کی لڑکی سے عشق بازی کرنے لگا، جس کے پاداش میں ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی بادشاہ کو پہنچی. جب یہ بات بادشاہ کو پہنچی تو پہلے ہی ایک جرم ثابت ہو چکا تھا کہ پادری ہوتے ہوئے حاکم وقت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا، اور ایک پھر دوسرا جرم ثابت ہوا کہ وہ پادری ہوتے ہوئے بھی عشق بازی کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. اس لیے حاکم وقت نے کہا کہ اسے سولی دے دی جائے. کیوں؟ پادری ہونے کا مطلب یا راہی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا، بیوی بچوں اور دنیا کے تمام تعلقات سے کنارہ کشی کا دوسرا نام رہبانیت اختیار کرنا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان پادری ہوتے ہوئے عشق بازی کرے، محبت کرے، اور یہ بہت بڑا قابل گردن زدنی گناہ ہے. اس لیے اسے حاکم وقت نے سولی پر چڑھا دیا. 14 فروری 270 عیسوی میں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا. اس کے بعد سولی پر چڑھنے سے پہلے جس شخص کا نام ویلنٹائن تھا اس نے اپنے محبوبہ اس جیلر کی لڑکی کے نام ایک خط لکھا تھا. اس خط کے اخیر میں اس نے لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن، یا پھر دوسری روایتوں کے مطابق تمہارا عاشق. خیر لفظ جو کچھ بھی رہا ہو، یہ لفظ عیسائیوں کے یہاں ایک مقدس لفظ بنا، ایک محترم لفظ بنا، اور پھر اس تاریخی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا. یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد تقریباً 1200 سال بعد 14 صدی عیسوی میں
نصرانیوں کا ایک فرقہ کیتھولک، اس فرقے نے ایک قانون وضع کیا، ایک قانون تراشا۔ وہ قانون یہ تھا کہ 14 فروری کو وہ لوگ یوم عاشقہ، یوم محبت اور ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دین مسیحی ایک محرف دین ہے، انسانی ہاتھوں کے تبدیلی کا شکار یہ ایک دین ہے۔ اب اگر عیسائی دنیا کے لوگ، عیسائیت کو ماننے والے لوگ یہ کام کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اپنی شریعت کی پابندیاں ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں جو ان کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کرے تو، اگر کوئی مسلم نوجوان، مسلم سماج کا نوجوان اس گرد و تاب میں اپنے آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے تو، اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس کھائی میں لے جا کر گم پائے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا نام دیا جائے گا؟ ذرا سوچئے آپ۔ اس لیے اس دن، ویلنٹائن ڈے کے دن، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں شریک ہو جو ہمارا دین نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت کے وہ احکام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، شریعت کے وہ احکام جو دوسروں کے لیے ہے اس کو ہمارے لیے اپنانا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہماری اپنی قومی نشانات نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا تہذیب و تمدن نہیں ہے، وہ دوسروں کا تہذیب و تمدن ہے۔ اور جو شخص دوسروں کا تہذیب و تمدن، دوسروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر آپ اس دن کو، ویلنٹائن ڈے کو کہتے ہیں کہ یہ ایک محبت کا دن ہے جسے ہم مناتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ آخر اس میں کیا نقصان ہے؟ تو ذرا آپ سوچئے اور آپ یہ معلوم کیجئے کہ اس گناہ میں، اس جرم میں 40% مسلمان، کتنے؟ 40% مسلمان شامل ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ اس کے اندر مبتلا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس میں مست و مگن نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سماج و معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر آپ کو چڑھ کیوں ہے؟ آپ کیوں جلتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت ہی تو کرتے ہیں، دشمنی تو نہیں کرتے، اظہار الفت ہی تو کرتے ہیں، اظہار عداوت تو نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا میں نفرتوں کی گرم بازاری ہے، اس وقت دنیا کو عداوتوں کا سیل روا نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اگر ایسی صورت میں، ایسی پریشانی کے عالم میں اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ لوگ ایسا بولتے ہیں۔ پریشانی ہمیں یہ نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو جن 5 چیزوں کی بنیاد پر نازل فرمایا تھا وہ ہے انسان کا دین، انسان کا عقل، اس کی نسل، اس کا نسب اور اس کا مال اور اس کی جان۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری شریعت کا انحصار رکھا۔ اگر ان 5 چیزوں میں کبھی کوئی آچ آئی تو اللہ رب العالمین نے حلال کردہ چیز کو بھی، ممنوع چیز کو بھی حلال قرار دیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آخر کیونکہ اگر آپ ملتے ہیں اس دن، اگر آپ اس دن ناجائز تعلقات بناتے ہیں تو اس کا لازمی جزیہ آتا ہے کہ انسان کا نسب گڈمڈ ہو جائے گا، انسان کا نسب مل جائے گا، انسان کا نسب خلط ملط ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے شریعت کا انحصار کیا ہے، تو پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ آپ ایک طرف محبت کریں اور اللہ رب العالمین جس محبت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی تعلیم دی کہ ہاں ایسی بھی کوئی محبت ہے اسلام میں۔ اگر آپ واقعی محبت کی دریا بہانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر، ایک دوسرے کے اندر محبت ہو، تو پلٹو، چلو مدینے کی طرف اور دیکھو مدینے کو گلیوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی وہ کون سی باد بہاریاں لائی تھی دنیا کے انسانوں کے اندر۔
محبت کی وہ کون سی بات بہاریہ لائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے وہی نہیں پسند کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ سوچئے ہمارے شر سے کیا ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے شر سے، ہمارے عداوت اور ہماری حسرت کی جلن، ہمارے حسد کی جلن سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ اس محبت کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ لوگوں تم زنا کے قریب مت جانا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدکاری اور بدترین راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا زنا کے قریب مت جانا، بدکاری کے قریب مت جانا۔ یہ نہیں کہا کہ بدکاری کرنا، بلکہ بدکاری کے قریب تک نہ جانا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس بنو ثقیف کا ایک وفد اسلام لانے آیا، ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم اسلام لاتے ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں اسلام کے تمام تر تعلیمات کو مانتا ہوں، میں اسلام کی تمام تعلیمات پر کاربند ہوں اور میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے صرف بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لوگ چیخ پڑے اور کہا کہ کس قدر گستاخ انسان ہے، کس قدر بدتمیز انسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ماں اسے چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے اپنے قریب کرا اور اپنے قریب کرنے کے بعد کہا افتحبہ لامک، کیا تم اس چیز کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سنیے، کہا واللہ والذی نفسی بیدہ الذی بعثک بالحق لا، کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس روئے زمین پر مبعوث کیا ہے، اللہ کی قسم میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کوئی شخص میری ماں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی جرات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والناس لا يحبونه، اور لوگ والناس لا يحبونه لامهاتهم، اور لوگ بھی دنیا کی دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو پسند کرتے ہو؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ اس کو پسند کرتے ہو؟ پھر اس شخص نے وہی جواب دیا۔ اور پھر کہا کیا تم اس کو اپنی پھوپھی کے ساتھ ایسا پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہاری پھوپھی کی طرف غلط نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، لوگ تمہاری پھوپھی اور تمہاری خالاؤں کی طرف غلط نگاہیں اٹھائے اور ان کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس شخص نے سب کے جواب میں یہی کہا تھا نہیں اللہ کے نبی، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس روئے زمین پر مبعوث کیا ہے میں اس کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا، میں اس کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جب تم خود اپنے لیے اس کو گوارا نہیں کر رہے ہو تو بھلا تم دوسروں کے لیے کیسے اس کو گوارا کر رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے قریب کیا، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی، کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہا اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ نوجوان اپنی پوری زندگی بدکاری کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حاضرین گرامی، یہ جو چند دلائل تھے جو شریعت کے روح سے کہ آخر ہم کیوں
نصرانیوں کے اس دین کو یا نصرانیوں کو اس راہبانہ نظریے کو ہم اپنانے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں سراسر اللہ رب العالمین نے شریعت کو جس لیے نازل کیا ہے اس مقصد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ شریعت میں جس سے آپ کی شادی جائز ہے، جس سے آپ کی شادی کرنا جائز ہے، اس سے محبت کرنا یا پھر یہ کہنا کہ ہماری محبت سچی محبت ہے، ہماری محبت کی بنیاد دین ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ محبت کھوکھلا محبت ہے، یہ نعرہ کھوکھلی نعرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی کوئی محبت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتب علی ابن آدم نصیبہ بالزنا، کہ ابن آدم پر زنا کو لکھ دیا گیا ہے، مدرک ذلک لا محالہ، وہ اسے کسی بھی حال میں پائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ان چیزوں سے بچنی چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو اس بدفعلی سے اور بدکاری سے دور رکھنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو اس غلط رویے سے دور کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت ہی تو کرتے ہیں، اظہار عداوت تو نہیں کرتے، ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا آپ اس کو گوارا کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس مناسبت سے، ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کر رہے ہوں، پھر اس کے بعد اگر ان کے ماں باپ کو، اگر ان کے بھائی کو معلوم چلے تو کیا ان پر گزرتی ہوگی؟ ایسا ہم آخر سماج میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہی تو کرتے ہیں جو کہ جو نوجوان ایسا کرتا ہے، وہ نوجوان یا تو کسی خاندان کا چشم و چراغ ہوگا، یا کسی باپ کا لخت جگر ہوگا، یا کسی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ اور اسی طرح وہ نوجوان لڑکیاں جس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے وہ بھی کسی باپ کی لخت جگر، کسی ماں کی نور نظر، کسی بھائی کی پیار اور کسی دادا کی پوتی ہوگی جس کے ساتھ آپ یہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ویلنٹائن ڈے دین، اس میں شریعت ہمیں کوئی روک نہیں لگاتی، شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دخل جب بھی انسان کا نسب گڈمڈ ہوگا، جب بھی انسان کے نسب میں نقص پیدا ہوگا، جب بھی انسان کے نسب میں کمی واقع ہوگی، تب بھی شریعت کہے گا کہ ایسی محبت کھوکھلی محبت ہے، ایسی محبت کا نعرہ لگانا، یہ محبت کا نعرہ لگانا کھوکھلا نعرہ ہے۔ اس لیے ایسی محبت سے نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت کبھی بھی اس بات کی ہمیں اجازت دیتا۔ اب اخیر میں بار الہ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، قوموا للصلاۃ۔